بہت بہت شکریہ تشریف رکھیں. میں گزارش کروں گا جناب چودھری صاحب کو کہ وہ آئیں اور شہزادی بھیٹ کریں. شکریہ. پارٹی کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سابقہ منسٹر جناب اجے ملہوترا صاحب، پارٹی کے پروونشل پریزیڈنٹ اور سابقہ MLC جناب رتن لال گپتا صاحب، سرکار میرے ساتھی اور میرا چھوٹا برا جناب ستیش شرما صاحب، آنریبل منسٹر فار ٹرانسپورٹ فوڈ اینڈ سپلائی. باقی آپ چلتے گے کہڑی کہڑی ہے دو بڑی ہیں. باقی جتنے بھی پارٹی کے منچ پر بیٹھے میرے پارٹی کے سینئر لیڈر، میرے سامنے بیٹھے پارٹی کے کارکن، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری ماتاؤں، نوجوان دوستوں، آج نیشنل کانفرنس کے فاؤنڈر اور اس جموں کشمیر کے فاؤنڈر اور اس جموں کشمیر کو جنہوں نے ایک نئی دشا اور ایک نئی دشا دی، شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کو آج ہم 43rd ڈیتھ اینیورسری منانے کے لیے یہاں سارے اکٹھے ہوئے ہیں. شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ جو اپنے آپ میں ایک اتہاس ہیں، جموں کشمیر کے نہیں بلکہ پوری دیش اور دنیا میں ان کا ایک نام ہے. شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کی جو سوچ تھی، جو ویژن تھا، اس نے جموں کشمیر کو ایک نیا روپ دیا تھا. آزادی سے لے کے آج تک جموں کشمیر نے جو پایا اور جو کھویا، وہ ہندوستان کے اندر اور دنیا کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے اندر کوئی بھی آدمی ڈبیٹ کر سکتا ہے. شیر کشمیر نے جو باتیں آزادی کے ٹائم کے ہی جو نعرہ شیر کشمیر نے دیا تھا کہ شیر کشمیر کا کیا ارشاد، ہندو مسلم سکھ اتحاد، یہ شیر کشمیر کا آزادی کے ٹائم کا دیا ہوا نعرہ، جس کو پچھلے 11 سال میں کئی لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی، اور اس کو جب توڑنے کی کوشش کی گئی اس بھائی چارے کو، تو آج 11 سال بعد جب ہم 2025 کے اس مقام پہ کھڑے ہیں، وہی لوگ جو اس نعرے کو توڑنا چاہتے تھے، آج وہی لوگ پھر کے اسی نعرے کی بات کرنے لگے ہیں. جس ہندو اور مسلمان کو لڑانے کی کوشش کی گئی، وہی لوگ آج اسی مسلمان گھروں میں جا رہے ہیں، انہی زیارتوں پہ جا رہے ہیں، ان مندروں میں جا رہے ہیں، ان گردواروں میں جا رہے ہیں جہاں وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں ایک ہی نعرہ چلے گا، باقی کوئی نعرہ نہیں چلے گا. آج اس 11 سال میں یہ ثابت ہوا کہ آپ کا 11 سال کا نعرہ ختم ہوا، آپ کا 11 سال کا نعرہ فیل ہوا، آپ کا 11 سال کا نعرہ ختم ہوا. اور شیر کشمیر جس نے وہ نعرہ 1947 میں دیا کہ شیر کشمیر کا کیا ارشاد، شیر کشمیر کا جو نعرہ تھا
وہ یہی تھا کہ ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی کا بھائی چارے سے یہ دیش چل سکتا ہے. خالی جموں کشمیر نہیں بلکہ دیش چل سکتا ہے. اور ایک دنیا میں بھی یہ نعرہ گیا. جو لوگ یہ بات کہتے تھے کہ جن لوگوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ مہاتما گاندھی کے دیش کو توڑنے کی کوشش کی، جنہوں نے مہاتما گاندھی کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانا، جنہوں نے مہاتما گاندھی کے ویژن کو نہیں مانا تھا، جنہوں نے شیر کشمیر کی سوچ کو نہیں مانا تھا، جنہوں نے شیر کشمیر کے ویژن کی بات نہیں مانی تھی، جو نہرو کو غلط کہتے تھے کہ اس دیش کی بنیاد نہرو نے غلط رکھی، آج وہی لوگ مہاتما گاندھی، نہرو اور شیر کشمیر کے اس ویژن اور سوچ پہ چلنا شروع ہو گئے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جس لیڈر کی آج ہم یہاں پہ ان کو شردھانجلی دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیڈر نے جو 75 سال پہلے باتیں کہی وہ باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں. جو لوگ 11 سال اپنی حکومت کی بات کرتے ہیں یہ پچھلے سالوں میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ شیر کشمیر جس کی وراثت جس عبداللہ کو آپ کہتے ہو کہ یہ دیش دروہی ہے، یہ شیر کشمیر تھے جنہوں نے غریب کے بچے کے لیے مفت اسکولوں کے اندر پڑھائی کی تھی، کالجوں کے اندر مفت پڑھائی رکھی تھی، یونیورسٹیوں کے اندر مفت پڑھائی رکھی تھی. یہ شیر کشمیر نے کب سوچا تھا؟ جو لوگ 11 سال کی بات کرتے ہیں آج دیکھیں یونیورسٹیوں کی کتنی فیس ہے، کالجز کے اندر کتنی فیس ہے، اسکولوں کے اندر کتنی فیس ہے. شیر کشمیر نے اس زمانے میں ان غریبوں کے لیے دیش اور جموں کشمیر میں ایک مثال قائم کی کہ اگر غریبوں کے بچوں کو پڑھانا ہے تو آپ کو مفت شکشا دینی ہوگی. شیر کشمیر وہ تھے جو لوگ شیر کشمیر کے ٹائم میں ایک رات کو سوئے، ایک زمینیں لوگوں کی جوتے ہوئے، اور صبح جب وہ اٹھے وہ لوگ وہ غریب اسی زمینوں کا مالک تھا. آج آپ کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، چاہے سرکاری زمین کے نام پہ، چاہے اکاف یا کسٹوڈین کی نام کے آپ کی زمینیں آپ سے چھینی جا رہی ہیں، چاہے گاؤں ہے چاہے دیہات ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہندو کی زمین ہے، یہ مسلمان کی زمین ہے، یہ سردار کی زمین ہے. ان 11 سالوں میں جو زمینیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں ان زمینوں کو شیر کشمیر نے آپ لوگوں کو مفت دیا تھا. اس جموں کشمیر وہ شیر کشمیر جنہوں نے ان اسپتالوں کے اندر مفت علاج کرنے کے لیے آپ کو سیوائیں دی، آج آپ کے سامنے دیکھیں کہ علاج کروانا کتنا مہنگا ہو گیا. آج جتنی بھی تعمیر اور ترقی جموں کشمیر کو آپ کو دکھ رہی ہے یہ شیر کشمیر کی وراثت ہے. یہ اسکول، یہ کالجز، یہ یونیورسٹی، یہ میڈیکل کالجز، یہ سڑکیں، یہ پل، یہ جو آپ کو آب و ہوا دکھ رہی ہے، ان جنگلوں کی رکھوالی، ان زمینوں کی رکھوالی، ایک ایک جو قانون بنا وہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کے ٹائم پہ بنا. اور جو لوگ آج بات کرتے ہیں آج جتنی تباہی ان جنگلوں کی 11 سال میں نکلی، ان پچھلے سالوں میں ان جنگلوں کی تباہی اتنی نہیں نکلی. جو لوگ ان 11 سال میں کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کو بڑی تعمیر اور ترقی ہوئی، ابھی اجے سروترا صاحب اسی تعمیر اور ترقی کی بات کہہ رہے ہیں. میرے بزرگوں، میرے ویروں، یہ جو تعمیر اور ترقی ہوئی 11 سالوں میں، وہ برج، وہ سڑکیں جو ان 11 سال میں بنی، آج لکھن پور سے لے کے کاجی پور تک سارا کا سارا نیشنل ہائی وے بیٹھ گیا، سارے پل بیٹھ گئے. لیکن جو عبداللہ سرکار جس کو یہ ہمیشہ عبداللہ کو کہتے ہیں کہ دیش دروہی ہے، چاہے شیر کشمیر کے ٹائم پہ، چاہے فاروق صاحب کے ٹائم پہ، چاہے عمر صاحب کے ٹائم پہ جو سڑکیں اور پل بنے وہ آج بھی کھڑے ہیں. اگر کوئی پوچھتا ہے کون سے کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے دور جانے کی ضرورت نہیں. یہ جموں شہر کے اندر سدرا کا برج، عبداللہ جو گلزر نگر کے برج ہے، وہ آپ کا طویل برج
آپ برج آج چاروں کے چاروں پل اس طوفان میں بھی کھڑے رہے جہاں نیشنل ہائی کے سارے پل بیٹھے. میں نے نیشنل ہائی کا جب میں ایمس کے پل کو دیکھنے کے لیے گیا وہ پل بیٹھے ہوئے تھے. بی جے پی والے بیٹھتے ہیں 10 کے وہ بھی سنی انہیں ویڈیو. او میرے ویرو یہ 10 کے اور بہنے میں فرق کیا مجھے بتا دو. جب میں ان پلوں کے اوپر گیا میں نے نیشنل ہائی اتھارٹی کے آفیسروں کو پوچھا, میں نے کہا یہ پل کیسے بیٹھ گئے؟ ایم کے بعد مجھے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا آفیسر بولتا ہے کہ جناب یہ ایمس نے 4 دیواری بنائی ہے, اس کے کارن پل جہاں پہ نالا جو ہے وہ ٹائٹ ہو گیا. دوسری بات کہتا ہے کہ دوسری کھڈ کا پانی بند ہو گیا, ادھر نہیں گیا تو ادھر آ گیا. یہ جواب سنیے اس کا. ان کے پل سے تو وہ دیوار مضبوط ہوئی پھر دیوار نہیں بلکہ وہ دیوار ان کا پل بہ کے لے گی. میں نے اس کو بولا جب ایمس 4 دیواری بنا رہی تھی تو آپ نے چٹھی ڈی سی کو کیوں نہیں لکھی, ایمس کو کیوں نہیں لکھی؟ یہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے. ایک غریب چھوٹا سا مکان بھی بنائے تو روز آپ ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے ہو. جب اتنی ایک دریا کو موڑا جا رہا تھا آپ نے وہ کمپلین کیوں نہیں کی؟ اگر کی تو پھر ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ اور جب یہ جواب آپ سنو کہ میں نے اس کو کہا, میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ توی برج 1976-77 میں بنا تھا اور ان سال کے اندر کتنے طوفان آئے, کتنی بڑی بڑی بارشیں ہوئی, کتنا 90 کے اندر بھی پانی آیا. یہ توی کا پل نہیں بہا, بٹ جو آج 2013 میں بنے وہ سارے کے سارے بہ گئے. یہ تعمیر اور ترقی ہے 11 سال کی بی جے پی والوں کی. مجھے دکھ آتا ہے, افسوس ہوتا ہے آج جب ہمارا پورا جموں کشمیر صوبہ طوفان کی چپیٹ میں ہے. میری ماتا مچیل کے چرنوں میں پاڈر کے اندر چشیٹی میں راتوں رات ہمارے لوگ بہہ گئے, دب گئے, ختم ہو گئے, پریواروں کے پریوار ختم ہو گئے. ماں ویشنو دیوی کی چپلوں میں ہمارے لوگ وہاں ختم ہو گئے, وہ دب گئے, پریواروں کے پریوار ختم ہو گئے. اور جب پورے جموں کشمیر میں ریڈ الرٹ کے بارشوں کے اندر سکول کالج بند ہو گئے تھے کہ 2 یاترا کیوں نہیں بند ہوئی؟ جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیش دروہی. بی جے پی کا LOP چشیٹی میں بیٹھ کے وہاں ڈرامہ کر رہا ہے, روز فوٹو کھچا رہا ہے. کیا ان فوٹوؤں کی ضرورت تھی کہ میں اس پاڈر کے اندر ضرورت تھی تو آپ نے وہ یاترا بند کیوں نہیں کرائی؟ کیونکہ آپ کی کانسٹیچوئنسی کے بی جے پی کے LFO کی کانسٹیچوئنسی میں یہ حادثہ ہوا ہے. کیوں نہیں یاترا روکی گئی؟ کیوں لوگوں کو طوفان کے منہ کے اندر ڈالا گیا اور پورا کا پورا پریوار ختم ہو گیا؟ میں پوچھتا ہوں LOP سے, میں پوچھتا ہوں LG صاحب سے, ماتا ویشنو دیوی کے شرائن بورڈ کے CEO سے کہ ماتا ویشنو دیوی کی یاترا کیوں نہیں بند کی گئی؟ کیوں لوگوں کو موت کے کنویں میں دھکیلا گیا؟ کیوں ہمارے لوگوں کی غریبوں کی جانیں اتنی سستی ہے کیا؟ یہ یاترائیں اگر روکی جاتی تو یہ 2 حادثے روکے جاتے تھے, ان لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی. اس کا جواب ابھی تک بھی نہیں آیا اور اب اس کی انکوائری انہوں نے اٹھائی جب میرا بیان آیا. لیکن میں آج بھی اس بات کو کہتا ہوں کہ شرائن بورڈ کی انکوائری یہاں کے آفیسروں کو نہ دی جائے, بلکہ ہندوستان کے پردھان منتری صاحب سے, ہندوستان کے ہوم منسٹر صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں آج شیر کشمیر شیخ محمود اللہ صاحب کے شہیدی دیوس پہ, اس اندازوی دیوس کے اوپر کہ آپ دلی سے سپریم کورٹ جج کی چاہتوں میں انکوائری بنائیں. اگر اس میں جو بھی انوالو ہے, چاہے LG صاحب انوالو ہے, چاہے CEO انوالو ہے, چاہے کوئی آفیسر انوالو ہے, ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے. تب ہمارے لوگ جو ماتا ویشنو دیوی کے چرنوں میں مارے گئے ہیں ان کو صحیح شرمندگی ملے گی. میرے بزرگوں, میرے دوستوں, آج ان دنوں کے اندر یہ جو
آپ کے پل بہہ گئے, آپ کی سڑکیں بہہ گئی, ہمارے کسانوں کی اٹھتی کھیتی, جو پکی ہوئی کھیتی, وہ کھیتی ختم ہو گئی ہے. چاہے کشمیر میں جو بات 2 دن کے لیے آئی اور جموں صوبے کے اندر پوری کی پوری بربادی نکل گئی. میرا لیڈر اور جموں کشمیر کے مکھیہ منتری جناب عمر عبداللہ صاحب گلی گلی میں جا رہے ہیں, لیکن کبھی عمر عبداللہ صاحب نے آپ کو کہا کہ فوٹو کھینچو؟ میرے پترکار, میرے بھائی, میری بہنیں یہاں کھڑی ہیں, کبھی بھی عمر صاحب نے کہا؟ اور یہ بلا بلا کے فوٹو کھنچواتے ہیں. یا میں ریل چاہنی اور تانے تھوڑی ریل ہے یار. یہ ریل ان کو پوچھو جن کی ریلیں بنی ہیں, جن کے گھر برباد ہو گئے, جن کی دکانیں برباد ہو گئی, جن کے مکان برباد ہو گئے, جن کی کھیتی برباد ہو گئی, زمینوں کے زمینیں کھسک گئی, پہاڑوں کے پہاڑ گر گئے. اس غریب کو پوچھو کہ اس ریل کا معنی کیا ہے. اس غریب کو پوچھو کہ یہاں کتنے دن ہو گئے. میرے بھائی, ان کے رشتے داروں میں پترکار, ان کے رشتے داروں کے گھروں میں بھی فلڈ آیا ہوگا. فلڈ جب آتا ہے وہ ہندو نہیں دیکھے گا, وہ مسلمان نہیں دیکھے گا, وہ صدام نہیں دیکھے گا. فلڈ جو آئے گا وہ ایک ایسا ماحول لے کے آئے گا کہ بربادی کی بربادی ہو جائے گی. آپ کے سامنے شہر میں پورے شہر کے مسجد کے اندر چلے جاؤ, کسی کونے میں ایک کا نام نہیں لوں گا. آپ گاؤں میں چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, اور جس شہر میں سمارٹ سٹی بنائی, کدھر گئی تو سمارٹ سٹی ہو بی جے پی والے ہو؟ جواب تو دے دو لوگوں کو کہ سمارٹ سٹی اربوں خربوں روپے آپ نے جموں شہر میں لگائے, اسی لیے لگائے کہ ڈرینیج بنے گی, ایک نیا خوبصورت جموں کشمیر جموں بنے گا. اور میرے بھائی, اگر یہی جموں بنانا تھا تو ہمیں پرانا جموں اچھا تھا. ہمیں وہ جموں اچھا تھا جہاں بھائی چارہ تھا, پیار تھا, محبت تھی, ایک دوسرے کے گھر میں کھل کے بات کرتے تھے, یہ گالی اور گلوچ نہیں تھا. ہمیں وہی جموں دے دو, ہم اسی جموں میں خوش ہیں. میرے بزرگوں نے غریبی دیکھی, بربادی دیکھی, چاہے سنتالی دیکھی, چاہے پینشن کی جنگ دیکھی, چاہے قتل دیکھا, چاہے 99 دیکھا, اور آج 10ویں جو ایمرجنسی کا دور دیکھا. میرے بزرگوں نے غریبی میں سب کچھ دیکھا, لیکن صرف اور صرف بھائی چارہ اپنا کبھی نہیں. ہم اس جموں کشمیر کو چاہتے ہیں, ہم آپ کا جموں کشمیر نہیں چاہیں گے جس جموں کشمیر کے اندر میرے چھوٹے بچے کو ایک روزگار ملتا تھا, نوکری ملتی. آج ٹھیکے بھی باہر چلے گئے, باہر کے بڑے بڑے ٹھیکیدار آ رہے ہیں. آج آپ کے سامنے JGM کا کتنا بڑا, PHD پانی کا کتنا بڑا اسکینڈل ہوا, کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ نے JGM میں اربوں کروڑوں روپے لگا دیے پانی کے نام پہ کہ جل شکتی گھر میں, ہر گھر میں پتہ نہیں کیا نہ رہتا ہے, ہر گھر پتہ نہیں کیا, ہر گھر نل, وہ نل کا دھبا کوئی نہیں, لیکن لوگوں نے کہا ضرور کرو گے. کیا کسی بھی BJP کے آدمی نے کہا؟ آج کیا کہتے ہیں, یہ باڑھ آئی, یہ طوفان آیا, عمر عبداللہ سرکار کیا کر رہی ہے؟ اور BJP والوں, عمر عبداللہ صاحب شریف آدمی ہے, تب کہتے ہو کہ عمر عبداللہ کیا کر رہا ہے. کیا جب LG کا نام دینا ہو کہ LG صاحب کیا کر رہا ہے, پھر آپ کا منہ کیوں سوکھ جاتا ہے؟ ڈر لگتا ہے LG سے؟ کیوں نہیں بولتے کہ LG صاحب کیا کر رہا ہے؟ کشمیر کی جموں کشمیر میں 2 سرکاریں چل رہی ہیں, ایک LG سرکار چل رہی ہے, ایک عمر عبداللہ سرکار چل رہی ہے. کیا نہیں چل رہی؟ یہ میرے بھائی پترکار بھی جانتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر میں 2 سرکاریں ہیں. اگر جب آپ عمر عبداللہ سرکار کی نام لیتے ہو BJP والوں, ایک بار یہ UT ہے, آپ LG صاحب کا بھی نام لے کے دکھاؤ. یہ امیت شاہ صاحب آئے تھے, کیوں نہیں بولے ان کے آگے؟ آئی UT ہے ہم, کیوں نہیں پیسہ مانگا BJP والے؟ LOP صاحب پتہ نہیں سمجھے, پڑھنا پتہ نہیں, UP چلے آیا, بہار چلے آیا, کل پاپا کے ٹوٹ جائے. اور LOP صاحب آپ ساتھ امیت شاہ صاحب کے ساتھ گھوم رہے تھے, وہاں تو عمر صاحب کو بھی آپ جگہ نہیں دے رہے تھے آگے آنے کے لیے. کم سے کم کان میں جا کے امیت شاہ صاحب کو کہتے کہ جناب گھومو مت, جاؤ دلی سے پیسہ دے دو جموں صوبے کو. کشمیر کے لیے مت مانگتے, لیکن جموں صوبے کے لیے تو پیسہ مانگ لیتے. جس جموں صوبے میں BJP کو اتنی 28 سیٹیں دی, کیا وہ BJP کا
काम नहीं बनता, फर्ज नहीं बनता कि आज जम्मू सूबे के लिए एक बड़ा पैकेज मांगे। और जब अमित शाह साहब वापस गए, पैकेज लभ्या जम्मू वाले 209 करोड़ SDF फंड यही मिला ना। ये भीख थी या मुआवजा था? ये बीजेपी वालों से कभी मेरे भाई जाके पूछ लेना। 209 करोड़ 10 डिस्ट्रिक्ट में अगर बांटे हम तो कितना कितना आएगा, ये हिसाब थोड़ा बीजेपी वालों से पूछ लो। और मैं आज भी कहता हूं बीजेपी वालों से, जो जम्मू कश्मीर की बीजेपी है, आज जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के जीते हुए एमएलए, मैं कल अपने दौरे पे था मेरी कॉन्फ्रेंस सुंदरबनी में भी, एक मां बेटी कच्चे मकान में मर गई। ये कहते हैं घर घर पक्का कर दिया। फिर मुझे बताया वो मां बेटी उस कच्चे मकान में कैसे मर गई। मैं उसको वहां पे उसके घर में अफसोस करने गया। आते वक्त में राशि रोड में आप में से काफी सारे लोग पत्रकार भी गए होंगे, पहाड़ी पूरी खिसक गई, पूरा वहां पे पहाड़ी से पानी निकलना आ गया, लोग बेघर हो गए। मैं उनको मिल के आया। उसके बाद हम चौकी चौरा नसीर जी और मैं और रत्ना गुप्ता साहब थे। वो जो बॉर्डर में एक परिवार का पूरा परिवार खत्म गया हो गया उनके घर में अफसोस करने के। उसके बाद मैं परगवाल में गया, परिवार खत्म हो गया। आज आपके सामने चनाब दरिया ने पूरा रुख ही मोड़ दिया, पूरा गांव के गांव उस परिवार के अंदर खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता है कि इनको पता भी होगा कि परिवार में कितनी बर्बादी हुई है। हाँ, एक दिन मैं फोटो देखा था परगवाल में, LOP साहब और बीजेपी के MLA साहब कश्ती में बैठे और जैकेटें पहनी। ओ मेरे वीरों, बीजेपी वाले हो, बहुता ही शौक है तो फिल्म इंडस्ट्री से चले जाओ, क्यों जम्मू की बर्बादी कर रहे हो? ये बीजेपी जो जम्मू कश्मीर की है, जो MLA जो रोल ये अदा कर रहे हैं, मुझे लगता है इनकी जगह फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे के अंदर है, ना कि जम्मू के अंदर है या कश्मीर के अंदर। ये जो मैं कह रहा हूं ये पॉलिटिकल बातें नहीं कह रहा, ये एक दर्द है मेरा, क्योंकि मैंने जाना जहां गया, मैं गुजर नगर के अंदर गया, गुजर नगर के नीचे 4 मोहल्ले, मैं पीर खूब में गया। आज पीर को मंदिर की क्या हालत है, वहां एक गाय उनकी बैठ है। ये तभी के साथ जो बस्ती में उनमें गया, इतना इतना कीचड़, और मैं वहां जाके हैरान हो गया। मैंने उस समय नहीं बोला, लेकिन आज बोलता हूं कि उन गरीबों ने मुझे क्या कहा कि जनाब इन घरों के अंदर जो बीजेपी के वर्कर थे, MLA के, उनके घर में 10-10 लोग लगे और सफाई की, लेकिन हमारे घर में एक भी लेबर नहीं हुआ। ये कौन सा इंसाफ है? लेकिन एक बात याद, ये भूल जाते हैं बीजेपी वाले, ये लोग माफ करें या ना कहा करें, लेकिन मां वैष्णो और मां मुझे कभी माफ नहीं करेगी आपके तमाशे। जो क्योंकि जम्मू सूबे के लोग भोले भाले हैं, ये कुर्बानियां देने वाले लोग हैं, जिन्होंने जब जब इस देश को, जम्मू कश्मीर को जरूरत पड़ी, जम्मू सूबे ने हमेशा कुर्बानियां इन बॉर्डरों पे दी हैं। इसलिए आज आपके सामने वक्त है। ये जो बातें मैं कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता था कि मैं आज इस मंच से कहूं जब मैं शेर कश्मीर को श्रद्धांजलि दे रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि पुराने जो लीडर थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी अगर होते आज जिंदा, तो जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जरूर उनके आंखों में भी आंसू आते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के साथ कितना जुल्म हो रहा है। मैं सच कह रहा हूं आपको, उस लीडर के अंदर एक नरमी थी, एक प्यार, एक मोहब्बत था इस जम्मू कश्मीर के लिए। और नई पर पुरानी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को तामीर और तरक्की दी, और नई जो बीजेपी है, इसने जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बना दिया। ये तोहफा इनका हमें। आज इस वक्त जब मैं शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को याद कर रहा हूं, मैं फिर दिल्ली की सरकार से अपील करूंगा कि आप जम्मू कश्मीर को अगर खुशहाल देखना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के किसानों की मदद करना चाहते हैं,
آپ जम्मू कश्मीर के गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो हमारा खोया हुआ स्टेट का दर्जा हमें वापस दे दो ताकि जम्मू कश्मीर अपने नागरिक के खुद को मिले। और इस मंच से मैं जम्मू कश्मीर की पूरी सरकार की तरफ से अपने लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से मेरे कायद और लीडर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से दिल्ली सरकार से अपील करता हूं कि जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू के लिए एक बहुत बड़े पैकेज की वहां से ऐलान करिए। अगर आपने 2014 में 80,000 का पैकेज अनाउंस किया था, आज हमें दुगना पैकेज अनाउंस कर दीजिए, क्योंकि उस समय की जो सरकार पीडीपी और बीजेपी की थी उन्होंने पैसा खा लिया था, हजम कर लिया था। आप इस सरकार को पैसा मत दीजिए, लेकिन लोगों की एक एक पाई जो है नुकसान हुई है इनके डायरेक्ट इनके खातों में पैसा डाल दीजिए, कम से कम ये लोग अपने पांव पे खड़े हो जाए। ये अपील आप सब करते हैं कि नहीं करते? जोर से बोलोगे चाहते हो? क्या ये अपील हिंदुस्तान की सरकार से करते हो कि नहीं करते? यह मेरी आवाज नहीं, ये जम्मू कश्मीर सरकार की आवाज नहीं, बल्कि आज जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा ये डिमांड करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज बर्बाद हो गया, हमारे सेब बर्बाद हो गए, हमारी फसलें बर्बाद हो गई, हमारा अनाज बर्बाद हो गया। वो अनाज, वो फसल जिससे मेरा किसान अपने बच्चे की शादी करता था, ये किसान जो अपने बच्चे को पढ़ाता था, वो किसान जो अपने साल का खर्चा निकालता था, वो किसान जिसकी भैंस बह गई, गाय बह गई, वो दूध से गुजारा करता था, उस किसान को खड़ा कर दो, उस नौजवान को खड़ा कर दो। इन्हीं लफ्जों के साथ आप सबका